تعلقات کو نبھانے کے لیے عہد و پیما کی ضرورت نہیں ہوتی. ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی. وہ تعلق چاہے دوستی کا ہو یا محبت کا، خون کا ہو یا احساس کا. اکثر جہاں عہد و پیما زیادہ ہوتے ہیں وہیں رشتے جلدی زوال پذیر ہوتے ہیں. جن کو نبھانا ہوتا ہے وہ نہ تو بڑی قسمیں کھاتے ہیں اور نہ ہی ہر بات کو جتاتے ہیں، بس خاموشی سے نبھائے جاتے ہیں اور محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کہ وہ خود کن حالات سے گزر رہے ہیں. آپ جب ان کو پکارو گے وہ آپ کے ساتھ آپ کا سایہ بن کر موجود رہیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالی سے سوال کیا، اے اللہ، تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تو ناراض ہے؟ اللہ نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ بارشیں بغیر موسم کے ہو رہی ہیں، حکومت بے وقوفوں کے پاس ہے، مال بخیلوں کے پاس ہے، تو سمجھ لینا میں ناراض ہوں. زندگی تب سے بہت آسان ہو گئی ہے جب میں نے سمجھ لیا کہ لوگ ہوتے ہیں. لوگوں کو لوگ مل ہی جاتے ہیں. نہ کوئی کسی کا انتظار کرتا ہے اور نہ کوئی کسی کے نہ ہونے سے مرتا ہے. ایسے بھی لوگوں کی مثال ان پرندوں جیسی ہے جو شجر کو سوکھتا دیکھ کر ہی کہیں اور آشیانہ بنا لیتے ہیں. کیا فرق پڑتا ہے ہمارے پاس کتنے لاکھ، کتنے کروڑ، کتنے گھر، کتنی گاڑیاں ہیں؟ کھانا تو بس 2 ہی روٹیاں ہیں، جینا تو بس ایک ہی زندگی ہے. فرق اس بات سے پڑتا ہے کتنے پل ہم نے خوشی سے بتائے، کتنے لوگ ہماری وجہ سے خوشی سے جیے. زندگی صدیوں، سالوں، دنوں یا مہینوں میں نہیں بدلتی. زندگی اس لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں. ہرگز کسی کام کے بارے میں یہ نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا، بلکہ یوں کہا کرو کہ اگر اللہ چاہے گا تو کر لوں گا. اور جب کبھی یہ کہنا بھول جاؤ تو پھر یوں کہنا، مجھے امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں میری بہتر رہنمائی کرے گا. محبت کے دعوے دار ہزاروں مل سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے دعا کرنے والا بندہ ملنا بڑا مشکل ہے. آپ سے رابطہ کرنے والے، آپ سے حال احوال پوچھنے والے ہزاروں ہوں گے، لیکن آپ کے لیے اللہ سے رابطہ کرنے والا، آپ کا حال اللہ کے سامنے بیان کر کے دعا کرنے والا کوئی نہ ہوگا. اگر کوئی زندگی میں ایسا مل جائے تو اپنی زندگی اس کے نام کر دینا، کیونکہ وہ تمہارے اندر کی روشنی ہے. فرض کیجئے آپ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں اور کوئی آپ کو دھکا دے دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے کپ سے چائے چھلک جاتی ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے کپ سے چائے کیوں چھلکی تو آپ کا جواب ہوگا کہ فلاں نے مجھے دھکا دیا. غلط جواب. درست جواب یہ ہے کہ آپ کے کپ میں چائے تھی، اسی لیے چھلکی. آپ کے کپ سے وہی چھلکے گا جو اس میں ہے. اسی طرح جب زندگی میں ہمیں دھکے لگتے ہیں لوگوں کے رویوں سے تو اس وقت ہماری اصلیت ہی چھلکتی ہے. آپ کا اصل اس وقت تک سامنے نہیں آتا جب تک آپ کو دھکا نہ لگے. تو دیکھنا یہ ہے کہ جب آپ کو دھکا لگا تو کیا چھلکا؟ صبر، خاموشی، شکر گزاری، رواداری، سکون، انسانیت، وقار، یا پھر غصہ، کڑواہٹ، جنون، حسد، نفرت، حقارت. چن لیجئے کہ ہمیں اپنے کردار کو کس چیز سے بھرنا ہے. فیصلہ ہمارے اختیار میں ہے. سورہ شمس میں اللہ 11 قسمیں کھانے کی بات فرماتا ہے. بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو
پاکیزہ کر لیا۔ بڑے گھر اور بڑے دل کا کیا کرنا جب وہ اللہ کے ذکر سے خالی ہو۔ اللہ نے جسے جو بنایا ہے اسے اسی میں خوش رہنا چاہیے۔ اور سے اور ہونے کی چاہ انسان کو وہ بھی نہیں رہنے دیتی جو وہ حقیقتاً ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگ وہ ہیں جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر بھی نہیں اٹھائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں ضرورت سے زیادہ پانی ہو اور اس نے کسی مسافر کو اس کے استعمال سے روک دیا۔ دوسرا وہ شخص جو کسی حاکم سے بیعت صرف دنیا کے لیے کرے اور اگر وہ حاکم اسے کچھ دے تو وہ راضی رہے ورنہ خفا ہو جائے۔ تیسرا وہ جو اپنا بیچنے کا سامان عصر کے بعد لے کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، مجھے اس سامان کی قیمت اتنی مل رہی تھی۔ اس پر ایک شخص نے اسے سچ سمجھا اور اس کی بتائی ہوئی قیمت پر اس سامان کو خرید لیا۔ تیرے سامنے ہے ذرہ ذرہ، تیری ذات واقف حال ہے، میں برا صحیح مجھے بخش دے، میرے دل کو سخت ملال ہے، میری نیند آنکھوں سے دور ہے، میرا ماضی اتنا خراب ہے، یہ کرم ہے رب تو جہاں تیرا، میرے ہر گناہ پہ نقاب ہے، تجھے اختیار ہے سب کا سب، میرا تجھ سے اتنا سوال ہے، تو معاف کر، تو کریم ہے، تو رب ذوالجلال ہے۔ زندگی استاد سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد پہلے سبق دیتا ہے پھر امتحان لیتا ہے، لیکن زندگی پہلے امتحان لیتی ہے پھر سبق دیتی ہے۔ قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹ آتی ہے۔ کسی کو خوشیاں دو گے تو آپ کے دروازے پر خوشیاں دستک دے گی، کسی کا سکون برباد کرو گے تو پھر اپنی باری کا انتظار کرنا، کسی کو دھوکہ دیا تو پھر خود کو دھوکہ کھانے کے لیے تیار رکھنا، کیونکہ بندہ تو بھول جاتا ہے لیکن وہ رب کچھ نہیں بھولتا۔ جو لوگ طاقت رکھتے ہوئے بھی کچھ نہ کریں سوائے صبر کے، ان سے زیادہ خطرناک کوئی نہیں۔ وہ اپنے صبر سے ہی سامنے والے کی دنیا اور آخرت خراب کروا دیتے ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، مسکرا کر ان کے پاس سے یوں گزر جائیں جسے آپ ان کو جانتے ہی نہیں۔ یقین رکھیں نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ اگر اللہ راضی ہے اور ساری دنیا بھی ناراض ہو تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور اگر اللہ ناراض ہے اور سب بندے ہمارے لیے تالیاں بھی بجائیں اور ہماری تعریف بھی کریں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ایسا انسان آخر کار خسارے میں ہی ہے۔ دل بڑا کرو، باتیں تو ہر کوئی بڑی کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے قدم قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اس کو کہاں ختم کیا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس کو کہاں خرچ کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ 3 لوگ کبھی نہ بھولنا، جس نے مشکل میں ساتھ دیا، جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑ دیا اور جس نے مشکل میں ڈالا۔ بیکار ہے وہ علم جس پر عمل نہ ہو، وہ عمل
جس سے نفع نہ ہو، اور وہ زندگی جو فائدہ نہ پہنچائے۔ تینوں ایسے ہیں جیسے ایک مکان میں سکونت نہ ہو، اور وہ خزانہ جس کا نشان نہ ملے، اور وہ کھانا جو کھایا نہ جائے۔ اچھے لوگ بھینس کی مانند ہوتے ہیں جو سوکھی گھاس کھا کر بھی قیمتی دودھ دیتی ہے، جبکہ برے لوگ سانپ کی طرح ہوتے ہیں جو میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں تاروں کی طرح ہوتے ہیں، بہت ہی مدھم مگر ٹھنڈک اور سکون بخشنے والے، جو آپ کے ساتھ بہت خاموشی سے سفر کرتے رہتے ہیں، آپ کو احساس بھی نہیں ہونے دیتے، نہ وہ آپ کی توجہ چاہتے ہیں اور نہ ہی آپ کو کسی بات پر مجبور کرتے ہیں، وہ تو بس آپ کی راہ کو روشن کرتے ہیں۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہے: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔